کا پہلا گھر نہ کعبہ ہے نہ مکہ. جہاں سے ہدایت اسلام کا آغاز ہوا ہے نا، اللہ اللہ میں قربان ہو جاؤں اس گھرانے کے. جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا ہے نا، جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے ہدایت چلی ہے، وہ ابو طالب کا گھر ہے. اور ظاہر ہے اس دعوت کی مخالفت میں کون اٹھا تھا؟ یا ابو جہل اٹھا تھا یا ابو لہب اٹھا تھا. تو اب پتا چلا کہ یہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں. ارے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں. تو ابو طالب کو کافر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب یا ابو جہل کی اولاد ہے یا ابو لہب کی اولاد ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کو اس لیے کہ کافروں کو تو یہی ضد ہوئی نا کہ اگر آج یہ ابو طالب کا گھر نہ ہوتا ہم دیکھ لیتے، ہم یہ دعوت نہ ہونے دیتے. مگر کیا کریں کہ گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم پیغمبر کو روک نہیں سکتے. تو تکلیف تو ابو جہل کو ہو رہی تھی نا دعوت ذوالشیر میں، تکلیف تو ابو لہب کو ہو رہی تھی نا، تکلیف تو ابو جہل کو ہو رہی تھی، ابو لہب کو ہو رہی تھی، عتبہ کو ہو رہی تھی، عتیبہ کو ہو رہی تھی، شیبہ کو ہو رہی تھی. یہ جتنے صنادید قریش تھے، ان سب کو سرداران مکہ جتنے تھے، ان سب کو زحمت ہو رہی تھی، ان سب کو تکلیف ہو رہی تھی، ان سب کو سانپ ڈس رہا تھا کہ یہ ہدایت کا پہلا گھر ابو طالب کا گھر کیوں قرار دیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے عزیزان محترم، دعوت کا اہتمام جب اس گھر میں ہوا ہے اور پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام کیا ہے، اب وہ ہے نقطہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی. میں تقریر ملتوی کروں گا اسی جملے سے. عزیزان محترم، اللہ نے کہا نا کہ اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. مجھے ملت مسلمہ صرف اتنا بتا دے کہ کیا ابو طالب سے خطاب کیا پیغمبر نے؟ کیا علی سے خطاب کیا پیغمبر نے؟ نہ ابو طالب کو کہا کہ دعوت ایمان قبول کرو، نہ علی کو کہا کہ دعوت ایمان قبول کرو. ابو طالب کو کہا گھر کا انتظام کرو، علی کو کہا کھانے کا انتظام کرو. باپ گھر دے رہا ہے، بیٹا رزق دے رہا ہے. اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. باپ گھر پیش کر رہا ہے، بیٹا رزق پیش کر رہا ہے، بیٹا رزق پیش کر رہا ہے. دوستو، بہت سے کافر بھی غیرت دار نہیں ہوتے. گھر بھی دیا، رزق بھی دیا، گھر بھی دیا، رزق بھی دیا. یہ ہے اسلام کا پہلا دن، یہ ہے اسلام کی پہلی بزم، یہ ہے اسلام کا پہلا مرکز، یہ ہے اسلام کی پہلی منزل. اور چونکہ اس دعوت میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ اس عنوان کے تحت، چونکہ اس دعوت میں اور کوئی انوالو ہی نہیں ہوا، کوئی تیسرا آدمی ہے ہی نہیں. یہ چندے کی دعوت نہیں تھی. توجہ جانا محترم، یہ چندے کی دعوت نہیں تھی کہ بکری تم لانا، چاول تم لانا، گھی تم لانا، مسالہ تم لانا. دوستو، یہ پیور ابو طالب کا پیسہ، ابو طالب کا مال، ابو طالب کا گھر، ابو طالب کا گھر. اس میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ مکے کا کوئی رئیس شریک ہے، نہ مکے کا کوئی سخی شریک ہے. یعنی اسلام کی بنیادوں میں نہ کسی کی حمایت شامل ہے، نہ کسی کی دولت شامل ہے. اور خدا نے چاہا بھی نہیں کہ دین میرا ہے. جب میرا دین ہے تو میرے دین میں کسی منافق کی نہ دولت آئے نہ حمایت آئے، بنیاد میں نہ آئے. اس لیے کہ اگر بنیاد میں کسی منافق کی دولت آ گئی، کسی یہودی کی دولت آ گئی، کسی شراب کے ٹھیکیدار کی دولت آ گئی، کسی کپڑا بیچنے والے کی دولت آ گئی، کسی سود خار کی دولت آ گئی. یہ عجیب اشارے ہیں جو میں کر گیا. دوستو، اگر کسی کی دولت اسلام کی بنیاد میں آ گئی تو اگر بنیاد میں نجاست آ گئی تو عمارت میں طہارت نہیں رہے گی. اگر بنیاد میں نجاست آ گئی تو تعمیر میں طہارت نہیں رہے گی. اس لیے کسی کو شریک نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ اہتمام بھی ان کے گھر سے ہے تو پھر تصدیق بھی یہی کریں گے نا. جب یہ تصدیق، کاہے کی تصدیق؟ دین کی تصدیق. کاہے کی تصدیق؟ ایمان کی تصدیق.
یہ تصدیق کل بتاؤں گا. دین کی تصدیق یہ کریں گے, ایمان کی تصدیق یہ کریں گے, رسالت کی تصدیق یہ کریں گے. بھئی یہ حق تو انہی کو حاصل ہے نا جن کا گھر ہدایت کا گھر بنا ہے. تو اب دین کی تصدیق جو ہے یا ابو طالب کریں گے یا ابو طالب کا بیٹا کرے گا. ابو طالب کے بیٹے نے تصدیق کی, کیسے کی, کن حالات میں کی, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا. لیکن یہ طے ہے کہ تصدیق کی نبوت کی, تصدیق کی نبوت کی. اور جب نبوت کی تصدیق کی ہے تو اب ذمہ داری ساری کی ساری اسلام کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری علی پر ہے. جب تک علی زندہ رہے, خود نہیں, کسی بھی صورت میں زندہ رہے علی ہی رہے گا. علی خود زندہ رہے تو علی کی ذمہ داری کہ اسلام کی حمایت کرے. حسن کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, حسین کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, سجاد کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, باقر کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, صادق کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, کاظم کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری. نہیں, عباس کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, علی اکبر کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری. جس صورت میں بھی آئے علی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں اسلام کو خطرہ لاحق ہو وہاں وہاں علی سینہ سپر ہو جائے. استاد قمر جلالوی نے کہا فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. جزاک اللہ. کیا استقبال کیا ہے آپ نے محرم کا.